آج جمعۃ المبارک کا دن بڑی ہی برکتوں کا حامل دن ہے، بڑی ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس دن میں بڑی روحانیت و نورانیت ہے۔ خصوصی طور پر ان افراد کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر یہ دن آتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ بیچارے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پریشان کن دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کیا مسئلہ، کبھی زندگی میں کیا الجھن، کبھی کیا مسئلے مسائل ہیں ان کو، کبھی جادو ہے، کبھی حاجات کا پورا نہ ہونا، کہیں آسیب ہے، کہیں کاروبار کا نہ چلنا، کہیں گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں۔ گویا کہ زندگی کے اس دوراہے میں، زندگی کے اس شب و روز میں، زندگی کے لیل و نہار میں مسئلے ہی مسئلے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے کسی نہ کسی طرح حل ہونے چاہیے۔ وہ پھر ان مسائل کے حل کے لیے دنیاوی اعتبار پر کوشش بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، جد و جہد بھی کرتے ہیں، ان غموں سے، ان پریشانیوں سے، ان دکھوں سے جنگ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو جیت نہیں ہوتی، ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے مجرب اعمال موجود ہیں۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن ایک ایسی برکتوں کا حامل دن ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ اپنے بندوں کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہی منقول ہے، وہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن کی گئی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، ان کو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی ذات نے اس جمعۃ المبارک کے دن کو صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ کے عطا فرمایا۔ باقی انبیاء کرام کو، ان کی امتوں کو اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کی رونقیں عطا نہیں کی گئیں سوائے ہمارے نبی اور ہماری امت کے۔ اللہ کی ذات عالی نے آپ کی وجہ سے ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے، تو پھر ہمیں اس دن سے خوب فائدہ حاصل کرنا چاہیے، خوب اللہ کی ذات عالی کو راضی کرنا چاہیے، خوب منانا چاہیے، اور خوب اعمال کر کے اپنے تمام مقاصد، چاہے دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں، ان میں ضرور کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری الحمدللہ اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ میں نے عرض کیا کہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے بڑے مالی وسائل استعمال کیے، بڑا پیسہ لگایا، دعائیں بھی کی، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آپ کو آج میں اسم اعظم بتا رہا ہوں۔ یہ اللہ کی ذات عالی کا اسم اعظم ہے۔ اگر آپ نے یہ پڑھ لیا، میرا اللہ آپ کے سارے کام بنا دے گا، کیونکہ یہی اسم اعظم حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اللہ نے ان کو دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے اور 3 اندھیروں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آپ کی زندگی میں اگر اندھیرے ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ کبھی پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو عمل کو مضبوط کرنے کے لیے اور تیز اثر والا کرنے کے لیے 2 کام آپ ضرور کیا کریں۔ پہلا کام، عمل شروع کرنے سے پہلے اس کا صدقہ ضرور دے لیا کریں۔ صدقے کی برکت سے آپ کے عمل کی تاثیر ڈبل ہو جائے گی، اور دوسرا، آپ کا عمل بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، وہ نہیں بھولنا۔
جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ تو یہ 2 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اب تیسرا، جب آپ عمل کریں تو اس سے پہلے عمل کی نیت کریں کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، میرا یہ مقصد حل ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات عالی کے سامنے ریکویسٹ کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، التماس کرنی ہے، التجا کرنی ہے اللہ سے۔ یہ نیت کر لی آپ نے۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ لیا 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جمعۃ المبارک کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ صرف ایک تسبیح آیت کریمہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سارا دن آپ کے پاس کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ کا کام ہے، آپ کی حاجت کو پورا کرنا میرے رب کا کام ہے۔